الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ظلم کی برائی اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کون سے اسباب اختیار کیے جائے اس کے متعلق بات عرض کی گئی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، امتحانات دنیا میں کیوں آتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کچھ ایسی ہی اللہ نے بنائی ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی راحت تو کبھی تکلیف، کبھی تندرستی تو کبھی بیماری، کبھی مالداری تو کبھی فقیری، کبھی کچھ تو کبھی اور کچھ حالات ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کی الجھنیں اور مختلف قسم کے ٹینشن، مختلف قسم کی بیماریاں دنیا کی زندگی میں مختلف آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور یہ آزمائش کے اندر ہی ایمان والا جو ہوتا ہے، مضبوط ایمان اس کا اور ہوتا ہے، اور اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ خیالات بھی آتے ہوں گے کہ اس وقت مسلمان نہ جانے کیسے کیسے پریشان ہیں، مختلف ممالک میں ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے، اللہ کی صفت حکیم کو اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ کے اوپر بیان فرمایا ہے۔ حکیم کے معنی حکمت والا، اور اللہ رب العزت اپنی حکمت کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی حکمت کے ساتھ میں
الگ الگ جگہوں پر مختلف موقعوں کے اوپر مختلف لوگوں کے لیے اپنی حکمت کے موافق فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ کا کوئی فعل، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی کو بیماری آئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت، اگر کسی کو غریبی آئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حکیم ہے، اور آپ کی صفتوں میں سے ایک صفت آپ حکمت والے ہیں۔ اور دنیا میں جو حالات اور جو پریشانیاں اور جو الجھنیں آتی ہیں، یہ اللہ رب العزت اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر ہی ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر کے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر کے ہمیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں، ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو حالات تم سے پہلے لوگوں کے اوپر گزرے ہیں۔ مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کیسے کیسے حالات آئے کہ تنگیاں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، مختلف طریقوں سے آزمایا گیا اور اسی طریقے سے امتحان لیا گیا، اور حالات کے اندر مختلف قسم کے ڈال کر کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہلایا گیا، اور ایسے ایسے سخت حالات آئے، سخت مصیبتیں آئی اور ایسی ایسی پریشانیاں آئی کہ جو لوگ ایمان والے تھے اور وقت کے نبی، وقت کے رسول تھے، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ حالات اتنے سارے سنگین ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جیسے آج لوگ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، تو اس سے پہلے بھی حالات آئے اور حالات میں جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ میں ایمان لائے، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو میری مدد قریب ہے۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں اور پہلے جو لوگوں کے اوپر حالات تھے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اگلی قوموں کا تذکرہ فرما کر کے تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، جو تمہارے اوپر حالات ہیں، جو تمہارے اوپر مصیبتیں ہیں اور جو تمہارے اوپر مظالم ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی مختلف قسم کے حالات تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر اور سن کر کے تم استقامت کے ساتھ میں اور صبر اور ضبط کے ساتھ کے اندر کام لو، انشاءاللہ ایک دن اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ غزوہ احزاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ستایا گیا اور آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی اور سخت حالات آئے، جن حالات کو قرآن نے بیان فرمایا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ آج جیسے ہمارے سامنے فلسطین کے حالات ہیں کہ کیسے حالات ہیں، اس زمانے کے اندر احزاب کے موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے صحابہ کا ایسا امتحان لیا اور ایسی آزمائش کی کہ اوپر سے بھی حالات، نیچے سے بھی حالات، من فوقکم، اوپر سے جیسے ابھی یہ لوگ اوپر سے حملے کر رہے ہیں، ومن اسفل منکم،
نیچے سے بھی حملے، کفار کی فوجیں صحابہ پر مسلط ہیں اور آپ کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، اور ایسے سنگین حالات ہیں کہ صحابہ کی آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی، اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور یہ اس وقت ایمان والوں کی بہت بڑی آزمائش تھی، اور ایمان والوں کی سخت آزمائش اور سخت امتحان تھا، لیکن اپنے قدم کو نہیں ڈگمگایا، ثابت قدم رہے، جمے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی حفاظت کی اور ان کی نصرت اور مدد فرمائی۔ تو اللہ اس وقت اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے موجودہ دور کے لوگوں کو بھی بتلا رہے ہیں کہ حالات تو دنیا میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت، کبھی تکلیف، لیکن حالات کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ طالوت ایک مسلمان بادشاہ گزرا ہے، ان کے ساتھ کے اندر ظلم ہوا، طالوت نے ان لشکر کا سامنے والوں کا مقابلہ کیا اور ان کے سامنے ڈٹے رہے اور حالات کو برداشت کرتے رہے، حالانکہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس میں ختم ہو گئی، اور اسی طریقے سے سب کچھ ان کے پاس میں ختم، اور لشکر کی تعداد بھی بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اپنے قدم کو نہیں ڈگمگایا۔ دشمنوں کے مقابلے کے اندر طالوت بادشاہ لڑتے رہے، اللہ رب العزت نے انہیں فتح اور کامیابی نصیب فرمائی۔ اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر مخلص قسم کے کچھ لوگ تھے، اور اس زمانے میں پکے مسلمان تھے، جب یہودیوں نے ان کو ستایا اور ان کے اوپر ظلم ڈھایا اور ان کو پریشان کیا اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے جیسے آج یہود ان مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، اس وقت بھی یہود مسلمانوں کے ساتھ کے اندر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تو اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ کے اندر ظالموں نے ایسا برتاؤ کیا کہ گڈھے کھود کر کے اس میں آگ جلا کر کے اس کے اندر بھی ان کو ڈالا گیا، لیکن اصحاب اخدود اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا اور دشمن کے مقابلے کے اندر لڑتے رہے اور دین ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اور طالوت جو بادشاہ، مسلمان بادشاہ جو گزرا ہے، انہوں نے اکثر قرآن کریم کی یہ آیت اپنی زبان کے اوپر رکھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے رب آپ دشمنوں کے مقابلے کے اندر ہمیں ثابت قدم رکھ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی آیت پڑھتے رہے اور اللہ نے ان کو صبر اور استقامت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے دشمنوں کے مقابلے کے اندر انہیں ثابت قدم رکھا۔ تو دنیا میں بزرگوں اور دوستوں مختلف آزمائش سے امتحان آتا ہے۔ اب یہ جو آزمائش آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ اس کی کچھ قسم ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میں مختلف امتحان، مختلف آزمائش۔ ایک تو آزمائش اور امتحان ایمان والے کا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ جانچتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا کھوٹا ہے، یہ صبر کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے۔ کبھی بھوکا رکھ کر اللہ آزماتے ہیں، کبھی گھر میں مال کی کمی کر کے آزماتے ہیں، کبھی گھر میں کسی کی میت ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں کہ یہ شکوہ شکایت کرتا ہے یا اپنی زبان سے واویلا کرتا ہے۔ تو کبھی
اللہ کھیتیوں میں بے برکتی پیدا کر کے پھلوں کے اندر کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ آزمائش کے اندر جس طریقے سے صبر کرتا ہے، اگر ایمان والا صبر سے کام لیتا ہے تب تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرنے والوں کو تو وہ یوں کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع ہونا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور وہ شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے آزمائش ہوتی ہے، اور دوسری آزمائش اور تکلیف جو دنیا میں آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے یا اور کوئی الجھن یا پریشانی آتی ہے تو یہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ ایمان والے کو دنیا کے اندر جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم، کوئی رنج اور کوئی تھکان یا اور کوئی ٹینشن، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ایمان والے کو پہنچتی ہے، حتی الشوکہ یشاکہا، یہاں تک کہ ایمان والے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کانٹے کے چبھنے کے اوپر بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ غفر اللہ بہ من خطایاہ، اللہ رب العزت اس مصیبت کے بدلے کے اندر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طریقے سے معاف ہوتے ہیں جیسے کہ سردی کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک آزمائش گناہوں کے کفارے کے لیے ہوتی ہے، اور ایک آزمائش نیک لوگوں کی ہوتی ہے، پرہیزگار لوگوں کی۔ بعض وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنہگار لوگوں کو تو دنیا میں تکلیف آتی ہے، لیکن نیک لوگوں کو بھی دنیا میں تکلیف آتی ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کوئی کھاٹ میں پڑ جاتے ہیں، کوئی بیماری میں مختلف قسم کی مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہاں اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے گھر کے اندر جس کی وجہ سے متقی اور نیک لوگ بھی پریشانی کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی آزمائش اور ان کے اوپر جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے، کہ اللہ کسی نیک بندے کو اپنا ایک اونچا مقام دینا چاہتے ہیں اور اس کو اعلیٰ مرتبے کے اوپر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اعمال تو ہوتے ہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اونچا مرتبہ دے، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان عملوں کی وجہ سے بھی وہ اونچا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ دنیا میں کوئی تکلیف ڈال کر کے وہ تکلیف ایسی دے دیتے ہیں کہ وہ تکلیف ان کے اعمال کے مقابلے کے اندر اونچی ہوتی ہے، اور ان کے درجات کو اور زیادہ اونچا کرنے کے اندر، ان کے مرتبے کو اور زیادہ اونچا کرنے کے اندر وہ مصیبت اس کو کام آ جاتی ہے، اور وہ اللہ کا خلیل بن جاتا ہے، اللہ کا نیک بن جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حالات آئے تو کیا اللہ ناراض تھے؟ نہیں، لیکن اللہ آزماتے تھے اس لیے کہ اللہ اپنا جگری بنانا چاہتے تھے۔ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اوپر حالات آتے ہیں تو یوں مت سمجھے کہ یہ ان پر اللہ کی طرف سے سزا ہے یا عذاب ہے، بلکہ اللہ بعض وقت اپنے نیک بندے کو حالات میں ڈالتے ہیں اور اسی میں اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس بلاء، کہ سب سے زیادہ مصیبت کس کو پہنچتی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت کس کو پہنچتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش
اور مصیبت جو آتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اس لیے کہ انبیاء کا جو مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں ہے، اس لیے جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، سزا کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ایک آزمائش ہوتی ہے جو متقی اور نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور چوتھی آزمائش یہ غافل لوگوں کی ہوتی ہے، جو دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، اور اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے، نبی کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے اور گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ اس غافل کو بیدار کرنے کے لیے، اس غافل کو بیدار کرنے کے لیے دنیا میں اس کو سزا دیتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی سزا سے بیدار ہو جائے، چوکنا ہو جائے اور اپنا راستہ پکڑ لے، غلط راستے کو چھوڑ دے، حق راستے کو پکڑ لے، مسجد کا راستہ اختیار کر لے اور گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غافل بندوں کو دنیا کے اندر اس طریقے سے آزما کر کے تھوڑا سا عذاب چکھا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم دنیا میں تھوڑا سا اپنا عذاب کا مزہ کبھی کبھی چکھاتے ہیں تاکہ وہ بہت بڑا جو عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے ہماری طرف رجوع ہو جائے اور ہم سے سچی پکی توبہ کر لے۔ من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ تو چوتھی آزمائش ایک غافل لوگوں کی ہوتی ہے، اور پانچویں آزمائش جو ہوتی ہے وہ فسق و فجور کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو نیک اعمال سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کو آزادانہ گزار رہے ہیں، کفر شرک کے اندر، گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو دنیا میں جو ان کو حالات آتے ہیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، یہ بیماری اور یہ تکلیف اور یہ حالات یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ان کی ایک پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ دنیا میں انسان کو جو مصیبت اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اور جو میری یاد سے زندگی کو غافل کر کے زندگی گزارتا ہے اور ایسے ہی بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، بے چینی والی کر دیں گے، پریشان زندگی ہم کر دیں گے۔ کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے تو یہ 5 طرح کی دنیا میں آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر ایسی آزمائش سے حفاظت فرمائے جو ہمارے لیے عذاب ہو، اور ایسی آزمائش سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے کہ جس کی ہمارے اندر صبر کی طاقت نہ ہو۔ اللہ سے ہم استقامت کو مانگے، صبر کو مانگے۔ بزرگوں اور دوستوں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے۔ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح معنی کو اللہ کو پہچان لے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے اور اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لے کہ اللہ سے جب ہم اپنا سچا تعلق پیدا کر لیں گے اور اللہ کے دین والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کو ہم گزاریں گے تو دنیا کی تکلیف بھی ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر تکلیف اور حالات بھی آ گئے، پریشانیاں آ گئی، صبر سے کام لیا تو کل قیامت کے دن جب اس کا بدلہ ملے گا آخرت کے اندر صبر کرنے کے اوپر، تو انسان یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے جسم کی چمڑیوں کو، ہمارے جسم کی چمڑیوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ آخرت کے اندر ہمیں اس کا کئی گنا بدلہ ملتا، آخرت کے اندر اس کا کئی گنا بدلہ ملتا۔
تو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، راحت نہیں، خوشی نہیں، گمی نہیں، اصل آخرت ہے، اصل جنت ہے، اصل جہنم ہے کہ ہمیشہ کی جنت مل جائے، ہمیشہ کی جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔